قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے کے کتنے نقصان ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے دوستو، کس طرح ہماری نمازیں برباد ہوتی ہیں، آپ اس بیان کو سنیں گے تو بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں اس بیان کو سننے کی دعوت آپ سب کو دوں گا، اور خاص کر کے ان اماموں کو دوں گا جو کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں اور جنہیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے اور امامت کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ اس کلپ کو، یہ بہت لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، صرف 2 یا 3 منٹ کا ایک کلپ ہے، آپ اسے ضرور سنیں۔ اس کو سنیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح آپ اپنی نماز اور اپنے مقتدیوں کی نمازوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ پہلے اس پورے بیان کو سنیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ قرآن پاک کہاں صحیح سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو میں ایک خوشخبری دوں گا ویڈیو کے آخر میں۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو سن لیں۔ ایک امام صاحب نماز میں قرات کرتے ہیں، اور کیا قرات کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نستعین کی جگہ پڑھتے ہیں نستعین۔ آپ نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، اور 1000 بندوں کی امامت کرنے کے لیے یہ بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے، ہزار لوگوں کے جمعے برباد ہو رہے ہیں ان کے غلط قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ اگر کوئی امام صاحب نستعین پر الف پڑھ لیتا ہے نستعین تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا تو قرآن غلط پڑھنا ہے، یہ بے معنی لفظ ہے، کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی لفظ ہے، یہ تو نماز فاسد ہو جائے گی جو اس طرح سے قرات کر رہا ہے۔ اب اگر امام قرات کر رہا ہے اور جمعے کے دن قرات کر رہا ہے، پیچھے 1000 بندہ کھڑا ہے، سب کی نمازیں برباد ہو گئی ان موصوف کی وجہ سے۔ اسی طرح نعبدو میں عین ہے، وہ اللہ کے عین کو ختم کر کے یہاں حمزہ پڑھتے ہیں نعبدو نستعین۔ بھائی اللہ نے نازل کیا ہے عین، اور تم اپنی سستی اور جہالت کی وجہ سے اس عین کو حمزہ میں تبدیل کر رہے ہو۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم قرآن کے الفاظوں میں تبدیلی کرو؟ اور امام بنے ہوئے ہو تم، بندہ کو قرات سیکھے، اس کے بعد اتنی بڑی اپنے اوپر ذمہ داری لے۔ بعض مسجدوں میں نے خود سنا ہے الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے کو 2 چشمے والا ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا خطرناک معنی بن جاتا ہے اگر اس ہا کو کوئی 2 چشمے والا ہا پڑھ لے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر اس ہے کو کوئی 2 چشمے والا ہے پڑھ لے الحمدللہ، اس کا مطلب ہوگا تمام کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ایک ہے کو 2 چشمے والے ہے کرنے سے معنی کیسا کفریہ کلمے میں تبدیل ہو گیا۔ سارے مسالک کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، اگر امام الحمد کی جگہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اس کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، پیچھے سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ عربی زبان حساس زبان ہے، اس کا ہا اگر ہے کر دیا معنی زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، اس کا عین حمزہ کر دیا معنی زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، اس کا شین اگر سین کر دیا معنی میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے۔ موٹے کاف کے ساتھ قلب کا مطلب ہے دل، اور اس موٹے کاف کو پتلا کاف کر دوں قلب، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ کتنا صرف ایک پروناؤنسیشن کے چینج سے معنی میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن نازل کیا ہے ویسا پڑھیں۔ ہاں اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس سے معنی میں بہت بڑا فساد نہیں آتا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ جو 2 غلطیاں میں نے بتائی ہیں نستعین یا الحمدللہ، اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی، امام کی بھی اور پیچھے سب کی۔ یہ امامت کوئی اتنا معذاللہ بیچارہ منصب ہے کہ جس کو مرضی دے دیا جائے اور وہ لوگوں کی نمازوں کا بیڑا غرق کرتا رہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، اسی کو دیا جا سکتا ہے جو اس کے لیے کوالیفائیڈ ہو۔ ہم دنیا میں ایک پیون بھی رکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کوالیفائیڈ ہے یا نہیں ہے، پیون کا کام صحیح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں تو اس کے لیے دھیان رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کی مسجد کمیٹیوں کو غور کرنا چاہیے، امام اگر وہ رکھ رہے ہیں اس کی قرات کو کسی اچھے قاری کو چیک کروائیں۔ بعض اوقات مسجد کمیٹی میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ قرات کو چیک کر سکیں، کسی اچھے قاری مفتی صاحب کو چیک کروائیں، اگر پرفیکٹ ہے اس کو رکھ لیں، اگر غلطی ہے اس کو نکالے نہیں، اس کو 15 دن کا ٹائم دیں کہ بھائی آپ 15 دن میں یہ تلفظ ٹھیک کر لیں، اس کے بعد آپ بالکل پڑھائیں۔ اور ہم سب مسلمانوں کو بھی یہ غور کرنا چاہیے، دیکھیں پورا قرآن آپ صحیح پڑھیں یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن جتنا نماز میں قرآن پڑھایا جاتا ہے نا وہ ضرور کسی قاری صاحب کو چیک کروا دیں، الحمد شریف پوری کسی قاری صاحب کو چیک کروا دیں، اور کم از کم 4 چھوٹی صورتیں کسی قاری صاحب کو چیک کروا دیں۔
کہ اس میں کوئی بہت بڑی غلطی تو آپ نہیں کر رہے، تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ کم از کم نماز میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں وہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس بیان کو سنا۔ اب میں یہ چیز آپ لوگوں کو کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، ورنہ کتنا نقصان ہوگا آپ نے اس بیان کو سن کر اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں کے من میں یہ سوال ہوگا کہ آخر میں ہم کہاں جائیں سیکھنے؟ دوستوں میں بتا دوں کہ آج کے اس دور میں قرآن پاک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، سیکھنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، صرف سیکھنے والا چاہیے۔ کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں؟ یوٹیوب پر آپ کچھ بھی سیکھنا چاہیں تو آپ جا کر دیکھیں، فری میں کلاسز پڑے ہوئے ہیں، بس سیکھنے والا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل پر ہم نے الحمدللہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا ہے۔ آپ اس چینل کے پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر آپ کو ایک پلے لسٹ مل جائے گا آن لائن کلاسز قرآن کے نام سے۔ آپ اس کو پارٹ 1 سے پڑھنا شروع کریں۔ ہم نے الحمدللہ بہت ہی اچھے سے، بہت ہی آسان کر کے سمجھا کر پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ میں الحمدللہ ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ لوگ جا کر آج ہی سے پڑھنا شروع کریں۔ جس خوشخبری کے بارے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا دوستو، وہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی ایک آسان کلاس تیار کرنے والے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جو ہے ترکیب نہیں بن پا رہی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بہت ہی آسان کلاس تیار کر دیا جائے، جس میں چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، سب کے لیے بہت ہی آسان تجوید کلاس ہم تیار کریں گے۔ دوستو آپ لوگ اس کلاس کا انتظار کیجئے۔ جب تک آپ لوگ ہمارے اس کلاس کو جو ہم نے تیار کر دیا ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیے، اس کا آپ لوگ انتظار کیجئے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کلاس کو تیار کریں گے۔ اور جب تک آپ کو لوگ جو ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں، تاکہ جب ہماری وہ کلاس ہم ڈالنا اپلوڈ کرنا شروع کریں تو آپ کو ملے اور آپ ان کلاسز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔